बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको ये बयान ध्यान से सुनना है और सुनकर अमल करना है और पूरा देखना है, पूरा सुनना है, ताकि आपके अमल में इजाफा हो सके और सवाबिदार हासिल कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लितग़दन्न अबसारकुम वलितहफ़िज़न्न फ़ुरूजकुम औ लयक्सिफ़न्नल्लाहु वुजूहकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़िश्ता हफ़्ते हमने इस उन्वान पर गुफ्तगू समात की थी कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के को हरम बनाया है, तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक को हरम बनाया है। आज उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफज़ल बरकाती साहब क़िबला नजमी, जो मुझसे पेशतर बहुत ही अहसन अंदाज में नौजवानों के हवाले से नसीहत फरमा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हज़रत बयान करते रहें और हम सुनते रहें। लेकिन हज़रत की करम नवाज़ी है कि हज़रत ने थोड़ा सा वक्त हमें भी अता कर दिया। तो हज़रत ने इब्तिदा की थी, उसी को मैं ततिम्मे के तौर पर, इख्तिताम के तौर पर चंद बातें मैं भी उसी हवाले से पेश करता हूँ। मैंने सूरह नूर की तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ महबूब, आप ईमान वालों से फरमा दीजिए, यग़ुद्दू कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बहुत बेहतर है, बहुत पाकीज़ा है। इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ वो करते हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन अगर कोई है तो वो मज़हब इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा इस्लाम ही है। इस्लाम जब इस फर्श गीती पर आया है तो दो चीज़ों के हवाले से ख़ास तौर से आया है। वो ये कि नेकियों को फ़रोग़ देना है और बुराई से रोकना है। नेकियों को फ़रोग़ देने के लिए अलग अलग अहकामात अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल फरमाए, जैसे नमाज पढ़ो नेकी मिलेगी, रोज़ा रखो नेकी मिलेगी, हज करो नेकी मिलेगी, सदक़ात करो नेकी मिलेगी, खैरात करो नेकी मिलेगी, एक दूसरे से मुस्कुराओ नेकी मिलेगी, मुसाफ़ा करो नेकी मिलेगी, रास्ते चलो तो कोई पत्थर हटा दो नेकी मिलेगी, रास्ते पर केले का छिलका नजर आए हटा दो नेकी मिलेगी, रातों को ऐसा चलो कि किसी को आपके चलने की आहट भी महसूस ना हो नेकी मिलेगी।
تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے کے راستے دیے ہیں اسلام میں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم کو روکا گیا ہے تاکہ انسان برائی سے دور رہ کر کے وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، حلاوت ایمان کو اپنے دل میں پانا چاہتے ہیں، ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی رمق کو، ایمان کی دمک کو اگر اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آج میں بد نگاہی کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر، حضرت نے خشیت کے حوالے سے پیش کر دی، اور میں اسی کا ایک ٹکڑا بد نگاہی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا بات ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں لیکن اس کی چاشنی ہمیں نہیں ملتی ہے، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے 4 رکعت پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھی ہے، اتحیات پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، رکوع کیے، رکوع میں کتنی تسبیحیں پڑھی ہے، 2 سجدے کیے کہ 1 سجدے کے، کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہی جو مردہ دل جیسے لائے تھے اسی انداز میں ہم جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جب تک انسان کی نگاہ پاک نہیں ہوگی، جب تک انسان کی نگاہ پاک نہیں ہوگی، تب تک کہ کسی بھی نیکی کا اثر اس کے دل پر اور اس کی زندگی پر نہیں ہوگا۔ یہ بنیاد ہے۔ پہلے نگاہ خطا کھاتی ہے، پھر سارا وجود گناہ میں ملوث ہوتا ہے۔ پہلے انسان نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر اس کا دل اس چیز کی طرف ابھارتا ہے، اور پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ بنیاد یہی ہے۔ جیسے انسان نے آنکھ سے پھل دیکھا، من کیا، دل میں خواہش پیدا کی اس کو توڑ لے، اور خواہش پیدا ہوئی، اور پھر دل کے قبول کرنے پر اس کا قدم چلا، اس کی طرف قدم چلا، اور اس ہاتھ نے اس کو توڑ لیا، ہاتھ نے توڑا، اور مالک نے دیکھ لیا، دیکھا اور پکڑا اور اسے پیٹ دیا، پیٹ پہ مارا، چوٹ لگی، لیکن آنسو نکلے آنکھ سے، کیونکہ دیکھا اسی نے تھا، دیکھا اسی نے تھا۔ تو شروعات جو ہے نا آنکھ کرتی ہے، اور جو اگر آنکھ نہ کرے تو پھر انسان کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ، تم ضرور اپنی نگاہ نیچی کرو، لام تاکید اور نون تاکید دونوں ہے، لَتَغُضَّنَّ، تم ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور دوسرے الفاظ میں اس طرح وَلِتَحْفِظَنَّ فُرُوجَكُمْ، اور ضرور تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تمہارے چہرے سے رونق کو چھین لے گا، بے رونق بنا دے گا۔ آج یہ جتنے گورے چٹے نظر آتے ہیں نا موبائل میں یا سامنے یا شادیوں میں، وہ سب میک اپ کا کمال ہے، اصلی شکل ہے نہیں۔ اگر آپ ان کا چہرہ دھو دو اور اصلی شکل دیکھ لو تو آپ الٹی کر جائیں گے۔ اس کی شکل اتنی بدصورت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدنگاہی کی ہے نا، اور جو انسان بدنگاہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور کو چھین لیتا ہے، لیکن جس کی نگاہیں جھکی ہوتی ہے، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ سانولا بھی ہوگا تو اللہ اس کے چہرے پر نور عطا فرمائے گا۔
सांवला भी होगा तो उसके चेहरे पर नूर, लेकिन अगर कोई गोरा चट्टा क्यों ना हो, बहुत खूबसूरत उजाला चमकदार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गुनाह करता है, बदनिगाही करता है, फिर अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर को छीन लेता है। और ये बदनिगाही बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस बदनिगाही को जहर में बुझा हुआ शैतानी तीर करार दिया है। यह बदनिगाही जहर में बुझा हुआ, जैसे किसी तीर को आप जहर में डाल दो और फिर किसी जानवर को या किसी इंसान को मारो, एक तो तीर का असर, तीर से लगे हुए जख्म का असर, और प्लस उसको जो जहर में बुझाया गया है उसका असर, वो कितना खतरनाक होगा। दो दो असरात चीजों पर मुरत्तब होती है। इसी तरह अगर इंसान बदनिगाह है और निगाह पाक नहीं रखता, वो कितना भी पढ़ ले, नूरे इलाही उसके दिल में समा नहीं सकता है। हाफिज कुरान होगा, अल्लाह का नूर उसके सीने में रह नहीं सकता है। आलिम दीन होगा, बदनिगाह है, फरमाने इलाही है, अल्लाह के जितने भी फरामीन हैं वो दिल में महफूज नहीं कर सकता है। वो एक तरफ से पढ़ेगा दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाएगा, एक तरफ से पढ़ेगा दूसरी तरफ वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहां अल्लाह का नूर कैसे रह सकता है। आज जो हम इतना कुछ पढ़ने के बावजूद हमारी निगाह में, हमारी जबान में वो तासीर नहीं है, जबकि मोमिन की निगाहों में तासीर अल्लाह ने रखा है। कहा इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की दानाई और फिरासत से बचो। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। और जब निगाही पाक नहीं होगी, जब निगाही साफ नहीं है, तो अल्लाह के नूर से वो इंसान कैसे देखेगा। अल्लाह के नूर से देखने के लिए इंसान पर लाजिम है कि वो अपने निगाह की हिफाजत करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समाअत करें। हुजूर ने क्या फरमाया, अन नज़रु मुबहिमुन मसूमुन मिन सिहाम इबलीस। ये बदनिगाही जो है वो शैतान के तीरों में से जहर में बुझाया हुआ तीर है। यह बदनिगाही अन नज़रु मुबहिमुन मसूमुन मिन सिहाम इबलीस, कि इबलीस के तीरों में से जहर में बुझाया हुआ तीर है। और हुजूर ने फरमाया मन तरकहा मिन मखाफती, कुदसी हदीस, हदीस कुदसी, कि हुजूर फरमाते अल्लाह ने फरमाया मन तरकहा मिन मखाफती, और जिसने बदनिगाही को मेरे खौफ से छोड़ दिया, अबदलतुहु ईमानन यजिदु हलावतहु फी क़ल्बिही, कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के दिल में ईमान की हलावत को मुंतकिल फरमा देता है। वो अपने दिल में ईमान की हलावत को पाएगा। अब इसकी मिसाल यूं ही ले लो, जब कभी कभी आप रास्ता चलते हैं ना, तो गुनाह की चीजें हमारे सामने आती है, या लड़कियां या औरतें हाफ कट कपड़े में, स्कर्ट में आती हैं, हमारा मन करता है कि हम देख ले, बार बार दिल करता है कि एक बार देख दे, कोई नहीं देख रहा है देख ले। लेकिन अगर उस वक्त इंसान के दिमाग में यह तसव्वुर आ जाए कोई देखे ना देखे, खुदा तो देख रहा है, कोई नहीं, सबसे छुप सकता लेकिन खुदा से तो नहीं छुप सकता ना। किसी की निगाह मेरे सामने है या नहीं उससे फर्क नहीं, अल्लाह की निगाह में तो हूं, अल्लाह की नजर में। और इस नीयत से अगर कोई शख्स बदनिगाही छोड़ दे और उस खातून की तरफ देखना बंद कर दे, जब वो जैसे ही आगे पार करेगा ना, अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान की चाशनी पैदा फरमा देता है, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गुनाह से बचा लिया। ईमान की मिठास को वो अपने दिल में महसूस करता है। बदनिगाही से बचो। बदनिगाही को जिना से ताबीर की गई है, बदनिगाही को जिना से ताबीर की गई है। आज हालत यह है मुसलमान के बच्चों की, जवानों की, खास तौर से ओठों पर, चौराहे पर, गलियों में, बाइक पर, पार्कों में, पिकनिक में जाते हैं, जहां कहीं स्कूल में, हर जगह वो सिर्फ ताड़ते रहते हैं, हर जगह। छोड़ दो ये सारी चीजें, ये चीजें तर्क कर दो, अपनी निगाहें झुकी झुकी रखो।
راستہ چلو تو نظریں نیچی ہونی چاہیے، ورنہ تباہی تمہارے دہلیز پہنچ چکی ہے. پھر اللہ کی نورانیت آپ کے سینے میں کبھی منتقل نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہوگی تو آپ کی کسی بھی عبادت کا کوئی اثر آپ کی زندگی میں نہیں پڑ سکتا ہے. چاہے آپ کتنا بھی پڑھ لے، چاہے آپ کتنا بھی چاہے آپ کتنے سجدے کیوں نہ کر لے، سجدے کی مٹھاس آپ کے دل و دماغ پر کبھی بھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو زنا سے تعبیر کی ہے. حدیث سناتا ہوں، سنیے. الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 24 پر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا فهو مدرک لذلك لا محالہ. العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہما البحش والرجل زناها الخطا والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلك الفرج او یکذبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے. کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، کہ ابن آدم پر، اولاد آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا. یعنی اللہ اپنے علم و فضل سے وہ جانتا تھا کہ وہ کون انسان کیا کرنے والا ہے، کون سا زنا کر، سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا. اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اور جب اللہ نے اپنے علم و قدرت سے لکھ دیا ہے تو لا محالہ وہ انسان اس کو کرے گا، لا محالہ انسان اس کو کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے. اب وہ لا محالہ کرے. پھر آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم العینان زناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا جو ہے یہ بد نظری ہے. صرف زنا ریلیشن شپ کو نہیں کہا جاتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ کو. اگر کوئی انسان آنکھ سے بھی کسی کو غلط نظر سے دیکھتا ہے یہ بھی زنا میں شامل ہے. اور صرف یہ نہیں کہ صرف لڑکی کو دیکھنے سے ہی یہ زنا میں، بلکہ اگر کوئی امرد لڑکا ہے، لڑکا چھوٹا ہے اور خوبصورت ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور اس کے دیکھنے سے شہوت پیدا ہونے کا ڈر ہے، تو حکم یہ ہے کہ ایسے بچے کی طرف نظر نہ ڈالی جائے، اس سے ہاتھ نہ ملایا جائے، اس سے گلے نہ ملایا جائے، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے زنا ہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام محمد، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، جب آپ کی والدہ نے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، جب ان کی عمر 7 سال تھی، تو امام اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے گئی آپ کی والدہ اور کہا حضرت یہ میرا بیٹا ہے، آپ کے حوالے کرتی ہوں، تعلیم و تربیت آپ ہی فرمائیں. جب اس بچے پر امام محمد پر نظر ڈالی تو بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً فرمایا کہ لے جاؤ اسے ٹکلا بنا لے آؤ، اس کا حلق کرا دو، ٹکلا کر دو اسے. کیوں؟ کیونکہ انسان کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن جب اس کا سر چھلا دیا جاتا ہے نا تو وہ چہرے پر جو کشش رہتی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اسی لیے تو آج کل کے بچے ٹکلا نہیں ہوتے ہیں، مدرسے کے بچے ہو یا باہر کے ہو، ان کو ٹکلا ہونے کہہ دو تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے انہیں 10 چھڑی مار دی ہے، اتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے. ارے ٹکلا ہو، پھر وہ زلفیں جو لہرانے والا سسٹم ہے نا وہ سب ختم ہو جاتا ہے نا، پھر آئینے کے سامنے بار بار جانے والا سسٹم ختم ہو جائے گا، دوستوں کے سامنے جائیں گے تو جو بال جو کھڑے کرنے والا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. تو کیا ہوتا ہے، ٹکلا ہونے سے، بال چھلا دینے سے تھوڑے سے چہرے پہ جو ہے نا کشش جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ تقوی کے پہاڑ تھے، اللہ تعالی کا دیدار خواب میں 100 مرتبہ کیا ہے. وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والے، اور ہر روز ایک کلام مکمل فرمایا کرتے تھے، رات بھر رو کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے. تقوی کے پہاڑ تھے لیکن پھر بھی
احتیاط، کمال احتیاط آپ دیکھیے، اللہ اکبر، کمال احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کی طرف نظر پڑے اور شیطان مجھ پر حاوی ہو جائے. تو آپ نے حکم دے دیا کہ لے جاؤ اس بچے کو پہلے ہلاک کرا لے آؤ. اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب ٹکلا کرایا گیا، جس کی گنجا کہتے ہیں، ہلاک کرایا گیا، تو جتنے خوبصورت پہلے تھے اس سے زیادہ خوبصورت آپ بعد میں پھر ہو گئے. یعنی گنجا ہونے کے بعد آدمی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، لیکن آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی. تو امام اعظم کا کمال احتیاط آپ دیکھیے. آپ نے فرمایا بیٹے محمد جب تم درسگاہ میں بیٹھے ہوگے نا تو میرے سامنے نہیں بیٹھنا، میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا، پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا. میں پڑھاؤں گا لیکن اسی شرط پر جب تم سامنے نہیں بیٹھو گے، پیٹھ کے بیٹھ. نظر کو دیکھیے آپ نے کیسے بچایا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں ایک طرف کلام الہی بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن نگاہ پاک نہیں ہے ہماری. اور جب ہماری نگاہ پاک نہیں ہے، اسی وجہ سے کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے. کسی بھی چیز کا اثر جو نہیں ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ پاک نہیں ہے. پہلے نگاہ پاک کرو، قدم خود بخود پاک ہو جائے گا. پہلے آپ نگاہ پاک کرو، آپ کا دل پاک ہو جائے گا. نگاہ پاک کرو، آپ کا وجود پاک ہو جائے گا. نگاہ پاک کریے. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا اسی شرط پر پڑھاؤں گا جب تم میرے پیچھے بیٹھو گے. کہا مجھے منظور ہے. اور کب تک بیٹھے پتا ہے؟ جب تک آپ کے چہرے پر داڑھی نہ آ گئی. اور وہ بھی ایسے نہیں کہ وہ سامنے آ کر کے، بلکہ ایک دن پیچھے سے آپ کچھ کر رہے تھے امام محمد، اور دھوپ کی چمک کی وجہ سے پرچھائی کے طور پر امام محمد کی داڑھی نظر آئی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں بیٹے محمد کیا تمہارے چہرے پر داڑھی آ گئی ہے؟ کہا جی حضور ہاں میرے چہرے پر داڑھی آ گئی. تب امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹے ایسا کرو، اب کل سے تم پیچھے نہیں بیٹھو گے بلکہ میری درسگاہ میں سامنے بیٹھو گے، سامنے بیٹھو گے. یہ ہے نظر کی حفاظت. آج ہم نے تو نظر کی حفاظت کی ہی نہیں ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا العینان زناہما النظر، کہ آنکھوں کا زنا بدنظری ہے. اور انسان سب سے پہلے بہکتا کیوں ہے؟ پہلے دیکھتا ہی تو ہے. آج یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے 12 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے، جو چیزیں ہم نہیں جانتے تھے اپنے اس زمانے میں، آج وہ بچے سب کچھ جانتے ہیں. جس سائٹ پر موبائل میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، یہ پیدا ہونے والے بچے سب آج 12 14 سال کے، وہ وہاں تک پہنچ کر کے ان تمام حدوں کو پار کر گئے جو ایک شریف انسان کبھی زندگی میں نہیں کر سکتا ہے. ہم نے تو یہاں تک کے دیکھا ہے 12 سے 14 سال کا لڑکا ہوگا، بڑی شب تھی، شب برات، اور قبرستان تھا. ہم زیارت کے لیے قبرستان گئے تو والنٹیئر کی شکل میں 3-4 چھوکرے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. اور اس رات میں، شب میں، تقریباً 2-2:30 بجے کی رات، گندی لڑکی کی تصویر قبرستان میں، بڑی رات میں، 14 سال کا لڑکا ہوگا مشکل سے، وہ امیج نکال کر کے اپنے دوست کو دکھا رہا ہے اور دیکھ کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ حال ہے. وجہ کیا ہے؟ نگاہ پاک نہیں ہے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توجہ نگاہ پر دلوائی ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تھا صرف 2 قدم، ایک قدم نگاہ پر، ایک قدم شرمگاہ پر، اور ڈائریکٹ تیسرے قدم میں جنت چلے جاؤ. اور قرآن میں بھی یہی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محبوب آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے. یہ قرآن کا بھی فرمان ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زہر میں بجھا ہوا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بد نگاہی سے بچو. العینان زناہما النظر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں
ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।